ایک سادہ آدمی شریف آدمی ایک بس میں سفر کر رہے تھے اور کنڈکٹر جب ان کے پاس کرایہ لینے کے لیے آیا تو ان صاحب نے جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ساتھ بیٹھے ہوئے ایک اجنبی شخص نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑی عقیدت اور محبت سے کہنے لگا، حضرت آپ کا کرایہ میں دوں گا، آپ بہت نیک انسان ہیں، اچھے انسان ہیں، تو میں چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت کروں۔ اس صاحب نے بڑا زور لگایا کہ بھائی اپنا کرایہ میں خود دوں گا، لیکن اس اجنبی نے کچھ اس عقیدت اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا، وہ خاموش ہو گیا تو اس اجنبی شخص نے ان کا کرایہ ادا کر دیا۔ جب اگلا سٹاپ آیا تو وہ اجنبی شخص وہاں سے اتر گیا اور دوسرے صاحب جو تھے، وہ شریف آدمی جو تھے، انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی جیب میں جب ہاتھ ڈالا تو دیکھا جیب کا صفایا ہو چکا ہے۔ وہ اجنبی شخص اصل میں ایک چور تھا۔ تو دوسرے دن وہ صاحب جو شریف آدمی تھے ایک بازار سے گزر رہے تھے، اسی چور پر جب ان کی نظر پڑی تو چور بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا اور آتے ہی اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور عرض کرنے لگا، حضور میں نے آپ کو تکلیف دی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں نے آپ کی چوری کی تو مجھے اللہ نے سزا دی، میری بیٹی فوت ہو گئی، آپ بہت نیک انسان لگتے ہیں، اللہ کے بڑے قرب والے لگتے ہیں، تو آپ ایسا کریں مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ تو جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ بڑا صاف دل اور رحم دل ہوتا ہے، انہیں بڑا اس پہ ترس آیا، رحم آیا، انہوں نے کہا چلو میں نے تجھے معاف کیا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ ان کے گلے لگ کے رویا اور اس سے گلے لگنے کے بعد ان سے ان کا شکریہ ادا کرتا وہاں سے وہ چلا گیا۔ وہ صاحب جب کسی دکان پر سودا لینے کے لیے گئے، جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا وہ جیب کی ساری صفائی کر گیا۔ اسی طرح پھر کچھ دن گزر گئے تو یہی جو صاحب تھے، جو شریف آدمی تھے، ایک موٹر سائیکل پہ بازار میں جا رہے، دیکھا آگے سے ایک شخص آیا اور انہوں نے اسے ہاتھ دے کر روکا۔ جب قریب جا کر دیکھا تو یہ وہی چور تھا۔ پھر اس نے ان کے پیر پکڑ لیے، بڑی منتیں سمجھنے کی، اور اس کو سامنے والی دکان پہ لے گیا اور وہاں بٹھا کر اسے بوتل شوتل پلائی اور بڑی معافی مانگی اور کہنے لگا، حضور آپ واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں، میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی، لیکن جتنی تکلیف میں نے آپ کو دی اس سے بڑھ کر مجھے تکلیف ملی، تو یہ جتنا میں نے آپ کا مال لوٹا تھا، جتنے آپ کے پیسے، جو آپ کے پیسے میں نے آپ کا نقصان کیا تھا، میں ہاتھ باندھ کے آپ کو واپس کرتا ہوں، اپنے پیسے بھی لے لیں اور مجھے معاف بھی کر دیں۔ تو وہ بندہ بڑا خوش ہوا، صاحب خوش ہو گیا کہ چلو شکر ہے میری جو ہے وہ رقم بھی مل گئی اور میرا معاملہ سیدھا ہو گیا، بڑا خوش۔ وہ اس چور نے سارا کچھ دینے کے بعد جلدی جلدی دکان سے نکل کر چلا گیا۔ اب وہ صاحب خوشی خوشی دکان سے نکلے کہ شکر ہے میرے سارے پیسے واپس آ گئے، اور بندہ بھی جو ہے معافی مانگ کے چلا گیا۔ لیکن جب وہ باہر اپنی موٹر سائیکل کے پاس آیا تو دیکھا وہاں پر موٹر سائیکل ہی نہیں ہے، یعنی چور آج اس کی ساری موٹر سائیکل بھی لے گیا۔ تو یہی حال، بالکل سیم یہی کنڈیشن جو ہے آج ہماری عوام اور ہمارے حکمرانوں کی ہے۔ ہر بار عوام اپنے حکمرانوں پہ اعتماد کرتی ہے، کسی کو ملک سنبھالو قرض اتارو کے نام پر، کسی کو روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر، کسی کو نوکریوں کے نام پر، کسی کو یورو بنانے کے نام پر، کسی کو تبدیلی کے نام پر اور نیا پاکستان بنانے کے نام پر۔ ہر بار عوام لٹتی ہے اور ہر بار چور جو ہے پچھلی معذرت کر کے کہ نئی کارویں ڈال جاتے ہیں۔ حالیہ جو ابھی انہوں نے پیچھے کہا جی روس سے تیل آ گیا ہے، تو ہم جناب آپ اپنی عوام کو یہاں یورپ بنا دیں گے، بڑی خوشحالی دیں گے، اتنی کمی کریں گے پیٹرول میں کہ جناب سوچ بھی نہیں ہے، اور جاتے جاتے حکومت سرکار پھر بہت بڑا ٹیکہ لگا گی، 20 روپے کا پھر انہوں نے ٹیکہ لگا دیا ہے، اور آپ دیکھیں نہیں آنے والی حکومت اب ہمیں کس طرح لوٹتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب کے شر سے محفوظ فرمائے۔